ہنا خالد، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ طریقت میں ہم کون سے سٹیج پر ہیں؟ دیکھیں میری بہن، طریقت کے جو ہے 4 جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ 4 جز ہیں۔ پہلا جز ہے ذکوریت، جس میں آپ نے صرف ذکر کرنا ہے، زبان سے نہیں۔ جتنے بھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارواح کو رکھا ہے، سب کو ذکر سے بیدار کرنا ہے، سمجھے؟ ذکوریت کا علم شروع ہوتا ہے ذکر قلب سے، اس کے بعد دوسرا لطیفہ، تیسرا، 7 لطائف کو ذکر میں لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے جو جزے ہیں ان کو بھی ذکر میں لگاتے ہیں۔ اچھا، اب ہر روح کا الگ الگ ذکر ہے، کسی روح کا ذکر ذاتی ہے، کسی کا صفاتی ہے۔ ایک ذکر ایسا ہے ذکر سلطانی کہ اس کے اندر آپ ایک ہی وقت میں سارے لطائف کو اسم ذات سے کے ذکر میں لگا دیں۔ یہ بڑا شاذ و نادر ہوتا ہے، یہ سارے ولیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں ذکر سلطان۔ اب جیسے ہمارے جو لطیفہ سری ہے، اس کا ذکر یا حیو یا قیوم ہے، پھر خفی ہے اور اخفا ہے، ان کا ذکر جو ہے یا واحد ہے یا احد ہے نا؟ تو اب یہ صفاتی ہے، تو جو یہ وہی کریں گے جو ان کا ذکر ہے۔ لیکن کچھ خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کا سارے لطائف اسم ذات کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ کسی ایک لطیفے پر توجہ دیں تو سارے لطیفے جو ہے اسی ذکر میں گونجنے لگ جائیں۔ یہ ذکر سلطانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو خون کے اندر جرثومے ہیں انسان کے، ریڈ جرمز جو ہیں، ان کو ذکر میں لگانا ہے۔ ہڈیوں کو ذکر میں لگانا، یعنی جو ہماری عرضی ارواح ہیں، ٹھیک ہے نا، روح جمادی ہے، روح نباتی ہے، روح حیوانی ہے، ان کو ذکر میں لگانا۔ تو یہ ذکوریت کا علم جو ہے بہت آگے تک یہ چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے علم آتا ہے قشیت کا۔ وہ علم ہے جسوں کو نکالنے کا، ان لطائف سے جسے نکلیں۔ جس طرح قلب سے 3 جسے نکلتے ہیں، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، 3 جسے قلب کے یہاں سے نکل گئے۔ 4 جسے نفس کے نکلتے ہیں، 7 ہو گئے۔ 2 جسے روح کے عرضی ارواح سے نکل جاتے ہیں، 9 ہو گئے۔ یہ علم خشیت کا ہے۔ پھر ان کو ان کے مقامات پر پہنچانا، وہ علم جو ہے خشیت کا ہے۔ اور مقام پر پہنچنے کے بعد جب دیدار الہی ہو جائے تو وہ درجہ حریت کا ہے۔ تو اگر آپ کے ابھی ذکر فکری چل رہے ہیں تو طریقت میں آپ کا مقام ذکوریت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا مقام قشیت کا کب آئے گا؟ جب آپ گھر پہ سو رہے ہوں گے، آپ کے جز سے نماز پڑھ رہے ہوں گے مسجد میں۔ طریقت میں آپ کا مقام خشیت کا کب آئے گا؟ جب آپ اپنے گھر پہ سو رہے ہوں گے اور آپ کے جز سے جو ہے مسجد نبوی میں حضور پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ اپنے گھر پہ سو رہے ہوں گے اور آپ کے جز سے نکل کے یاروں دوستوں کے گھر کھانا کھانے چلے گئے۔ آپ گھر پہ سو رہے ہیں، آپ کے جز سے نکل کے حج کرنے چلے گئے۔ اگر ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو طریقت میں یہ مقام قشیت ہے۔ پھر ایک مقام ہے جب اللہ کا دیدار ہو جائے، وہ مقام ہے حریت۔ حریت کا مطلب ہے آزادی۔ دیدار الہی کے بعد انسان قید شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب نماز کا وقت آئے وہ آنکھیں بند کر کے رب کو دیکھ لے، کدھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت آئے، اور یہ بھی سنت ہی ہے نا، قرآن شریف میں آیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ اپنے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جب ان سے فارغ ہو جائیں، منصب نبوت سے فارغ ہو جائیں، تو اپنے رب کی طرف توجہ کریں، مراقبہ کریں
اور اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں. یہ تو قرآن کا حکم ہے نا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. TV, bringing light, love, and peace in your life.